السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ یہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس لیے اب قرآن سمجھو، اپنی اور دوسروں کی دنیا و آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ 20واں پارہ سورۃ القصص، دوسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب پہنچے وہ موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو اور طاقتور بنے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، عطا کیا ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی طاقت اور علم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ داخل ہوئے شہر میں وہاں کے رہنے والوں کی انتہائی غفلت کے وقت۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، پس پایا اس شہر میں 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ ان کے گروہ میں سے تھا، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ ان کے دشمنوں کے گروہ سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، پس مدد مانگی ان سے اس شخص نے جو ان کے گروہ سے تھا، عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، پس مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے اسے، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا کام تمام ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے گمراہ کرنے والا واضح۔ قال، کہنے لگے، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، پس مجھے بخش دیجئے، فغفر لہ، پس بخش دیا انہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ قال ربی بما انعمت علی، کہنے لگے اے میرے پروردگار یہ جو انعام کیا آپ نے مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس ہرگز نہیں میں مددگار بنوں گا مجرم لوگوں کا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پس صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پس اچانک وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی ان سے، يَسْتَصْرِخُ، فریاد کر رہا تھا ان سے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، بے شک تو واضح گمراہ آدمی ہے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ، پس جب ارادہ کیا انہوں نے، ان یبطش بالذی هو عدو لہما، کہ پکڑے اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا۔ قال، وہی بندہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتريد، کیا آپ چاہتے ہیں، ان تقتلنی، کہ مجھے قتل کر دیں، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کل ایک جان کو آپ نے قتل کیا۔ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، آپ کا تو یہی ارادہ ہے کہ زبردست طاقت دکھائیں زمین میں۔ وما تريد ان تكون من المصلحین، اور نہیں آپ کا ارادہ کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں ہوں۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور آیا ایک آدمی شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا۔ قال، کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک، بے شک سردار مشورہ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ فخرج، پس نکل جائیے یہاں سے،
انی لک من الناصحین، بے شک میں آپ کے خیر خواہ لوگوں میں سے ہوں۔ فخرج منہا، پس موسیٰ نکلے اس شہر سے، خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے انتظار کرتے، قال، کہنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے پروردگار مجھے نجات دے دیجئے ظالم لوگوں سے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات گزشتہ سبق میں آپ سے سماعت فرما چکے ہیں۔ اب وہ اسباب بیان فرمائے جا رہے ہیں کہ جن کی بنا پہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ کے مدین کی طرف منتقل ہونا پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وہ بچپن والے حالات کے بعد اب ڈائریکٹ آپ کی جوانی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس کے درمیان ایک لمبا چوڑا عرصہ ہے جس کو یہاں پہ شارٹ کٹ کر دیا گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچپن میں اماں اپنے گھر لے گئیں تو آپ کا گھر بڑا دیندار گھرانہ تھا، بڑے شریف لوگ تھے، سیدنا یوسف اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے والے تھے، لہذا دینی ماحول میں پرورش پاتے ہوئے آپ کی اخلاقی تربیت ہوئی۔ پھر آپ چونکہ ان کے ہی بیٹے شمار کیے جاتے تھے کہ جی یہ فرعون نے لے پالک بیٹا رکھا ہوا ہے، تو وہاں شہزادوں کی طرح آپ کی تربیت کی گئی، جس کی بنا پہ آپ نے حکومت کرنے کے فن اور سپہ سالاری کے، فوج کے لڑنے کے فن، چونکہ آپ کی بڑی مدبرانہ سوچ تھی، اللہ کریم نے آپ کو بڑا سمجھ بوجھ والا انسان بنایا تھا، تو آپ یہ ساری چیزیں وہاں اڈاپٹ کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ حکومت کیسے لوگ کرتے ہیں، فوج کے کیا مینرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح قیادت کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام بڑی گہرائی والی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، ایسے ہی حالات گزرتے گزرتے موسیٰ جوان ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق میں یہی جملہ استعمال ہوا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، لیکن بس صرف اتنے لفظ تھے کہ جب وہ جوان ہوئے۔ اشدہ کہتے ہیں مکمل جوان، بالغ ہو جانا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہاں پہ ایک لفظ کا اضافہ ہے وَاسْتَوَىٰ، صرف جوان نہیں ہوئے بلکہ طاقتور ہوئے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام طاقت میں اتنے جوان نہیں تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوان بنایا تھا۔ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی حکمت اور علم سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ احسان، ایک تو وہ حدیث جبریل میں اس کی تعبیر کی گئی کہ احسان کیا ہے۔ حضرت جبریل نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کرے ہماری عبادتوں میں، ریاضتوں میں یہ روحانی اور وجدانی کیفیت آ جائے۔ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کریم کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا ایمان ابھی مضبوط نہیں تو کم از کم یہ تو یقین رکھو کہ تم نہیں دیکھ رہے، اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسی ہماری سوچ بن جائے تو عبادت اور دعا کی ایک لذت ہی الگ ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے قارون کو کچھ لوگوں نے کہا تھا وَأَحْسِن، نیکی کیجئے، احسان کیجئے، اور احسان کی ایک تعبیر یہ ہوگی کہ بنا معاوضہ کے، بنا کسی ذاتی مفاد اور لالچ کے کسی کے کام آ جانا، اس کو احسن کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ نیکی کیجئے کسی کے اوپر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ فرما رہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یاد میں اتنے مشغول رہنے والے تھے نبوت سے پہلے بھی کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور لوگوں کے کام آنے والے بھی تھے بنا کسی معاوضہ اور لالچ کے۔ وہ اگلا واقعہ اس کی تائید بھی کر دیتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، انتہائی غفلت کے وقت وہ شہر میں داخل ہوئے، یعنی وہاں کے رہنے والے
गाफिल थे। गाफिल से मुराद के वो सारे काम काज छोड़ के सो रहे थे। अब ये कैफियत दो ही होती हैं, या ईशा के बाद जब लोग दुकानें बंद करके, मार्केटें बंद करके, घरों में जाके दरवाजे बंद कर लेते हैं, या ये कैफियत गर्मियों के मौसम में दोपहर के वक्त होती है, तब भी आपके सामने गलियां सुनसान, सड़कें सुनसान होती हैं और गर्मी की शिद्दत होती है। तो ये इन्हीं दो वक्तों में से कोई एक वक्त था, और अल्लाह करीम रहम फरमाए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा पे, उन्होंने ये टेंशन ही खत्म फरमा दी। वो फरमाते हैं वहाज़ा निस्फुन नहार, ये कड़की दोपहर का वक्त था। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तफसीर है। ये वहाज़ा निस्फुन नहार, ये दोपहर का वक्त था जब ये वाकया पेश आया। मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। फवजद फीहा रजुलैन यक्ततिलान, देखा कि दो बंदे, दोपहर में कड़ाके की धूप लगी है, लोग अपने अपने घरों में छुपे बैठे हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से दो बंदे बाहर खड़े लड़ रहे हैं। एक सिब्ती था, एक किब्ती था। एक फिरौन की वो ग्रोह उसके कबीले से था और एक मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल में से था। अब लड़ाई क्या थी इनकी? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो जो फिरौन वाला बंदा था वो शाही बावर्ची खाने का मुलाजिम था। बनी इसराइल वाले आदमी के साथ उसकी लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी कि ये लकड़ियों का गट्ठा है, इसे उठाओ और शाही किचन तक पहुंचा के आओ बगैर किसी मुआवजा के। अब वो कह रहा था कि भाई जब तुमने कोई मुआवजा नहीं देना फिर तुम्हारा काम है, तुम सरकारी नौकर हो, मैं क्यों उठाऊं? ये झगड़ा था इन दोनों का। इसी असना में मूसा अलैहिस्सलाम इधर आ निकले। अल्लाह करीम फरमाते हैं हाज़ा मिन शियातिही व हाज़ा मिन अदुव्विही, ये इनके ग्रोह में से था और एक इनके दुश्मनों के ग्रोह में से था। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियातिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, जो इनके ग्रोह वाला आदमी था उसने मूसा को देख के फौरन आवाज मारी, मूसा बात सुनिए, ये देखिए ये मेरे साथ लड़ रहा है, मेरी मदद कीजिए। फवक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके देखा कि वाकई भाई तेरी ज्यादती है, किचन में तेरी जिम्मेदारी है, सरकारी तनख्वाह तू लेता है, तू लकड़ियां उठा पहुंचा सामान वहां पे मुहैया कर ना कर वो तेरी सरदर्द है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस मौका पे गुस्सा में भी इसीलिए आए कि एक मुद्दत से वो देख रहे थे कि ये लोग बनी इसराइल के ऊपर नाजायज जुल्म करते हैं, इनसे मेहनत मजदूरी करवाते हैं और इनको बेगार भी नहीं देते, तनख्वाह नहीं देते, उजरत नहीं देते। अब मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ गया। फवक़ज़हु मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे घौंसा दे मारा। अब ये इल्म नहीं था कि मेरे मुक्के में इतनी ताकत होगी। हालांकि सिर्फ मुक्का मारने से बंदा नहीं मरता, लेकिन मालूम होता है कि ये बंदा जो था हुकूमत वाला मुलाजिम, ये कोई कमजोर आदमी था, बूढ़ा आदमी था, लेकिन चूंकि इनके अंदर एक घमंड मौजूद था कि हम फिरौनी है, हुकूमत करने वाले हैं, हम जो मर्जी करें, हमें कौन पूछने वाला है, शायद इस वजह से ये इतनी बहस कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुक्का मारा। फ़क़ज़ा अलैहि, वो फौरन मौके पे मर गया। क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, मूसा अलैहिस्सलाम से नादानिस्ता तौर पे ये कत्ल हुआ था। फौरन कहने लगे ये शैतान की वजह से काम हुआ है। इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन, क्योंकि वो इंसान का खुला गुमराह करने वाला दुश्मन है। अब मूसा अलैहिस्सलाम इसके आउटपुट देख रहे हैं कि इस वाक़े के अब नताइज क्या निकलेंगे। यकीनन यहाँ पे फिरका वराना इश्तिआल होगा और बनी इसराइल के खिलाफ मुज़ालिम का एक नया दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए फौरन फरमाते हैं क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मुझसे जुल्म हो गया, अपने ऊपर मुझसे कत्ल हो गया है। फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे बख्श दीजिए। फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह फरमाते हैं मैंने बख्श दिया उन्हें। फ़ग़फ़र ला, ये लफ्ज़ क्यों यहाँ पे इस्तेमाल फरमाया? फ़ग़फ़र ला, गफ़रा, गफ़रा का मतलब सिर्फ बख्शिश नहीं होता, गफ़रा का मतलब ढांप देना और छुपा देना भी होता है। कुरान करीम ने जो जो लफ्ज जिस मौका पे इस्तेमाल फरमाया उसमें बड़ी तकनीक है। यहाँ पे चूंकि हजरत इजहार फरमा रहे थे कि या अल्लाह मुझसे एक कत्ल हो गया है और अगर इस कत्ल का लोगों को पता चल गया तो या अल्लाह ये बड़े लंबे चौड़े फसादात शुरू हो जाएंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाते हैं फ़ग़फ़र लहू, हमने सिर्फ बख्शा नहीं, गफ़रा हमने ढांप दिया, पर्दा डाल दिया। मेगफर अरबी में उस टोपी को कहते हैं जो लोहे की होती है, फौजियों ने सर पे पहनी होती है। मेगफर का मतलब ही ये होता है कि वो सर को छुपा लेती है, ढांप लेती है।
اسی سے وہ غافر سے ہی ہے۔ تو غافر کا مطلب چھپانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فغفر لہ، ہم نے انہیں بخش بھی دیا ان کا یہ گناہ اور ان کا یہ جرم چھپا بھی لیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، چونکہ اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہیں۔ قال ربی بما انعمت علی، کہنے لگے اللہ یہ جو آپ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی ہے نا، نیکی فرمائی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ فرعون والے آج تک میں ان کے محل میں رہا ہوں، ان کے سسٹم کا حصہ رہا ہوں، لیکن یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں، ناجائز ظلم کرتے ہیں، آئندہ میں ان میں سے کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے ٹو لینے کے لیے، کوئی خبر لینے کے لیے شہر میں دوبارہ آئے کہ کہیں وہ کل والی بات کا کسی کو پتہ تو نہیں چلا، کہیں کسی کو معلوم تو نہیں ہوا کہ وہ بندہ میں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پہ آ کے وہ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ اہل کتاب کی باہمی دشمنی یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازیبا کلمات استعمال کرتے ہیں۔ اب بائبل کا جو کتاب الخروج ہے اس کے دوسرے باب کی جو 22 نمبر آیت ہے بائبل کی، اس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگلے دن موسیٰ علیہ السلام نے بندہ قتل کر دیا اور دائیں بائیں دیکھا کوئی دیکھنے والا تو نہیں، پھر ریت میں اس لاش کو چھپا دیا۔ یعنی وہ بائبل کا جو یہ تحریفات ہیں بائبل کی، ان کا کہنا یہ ہے نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے بندہ قتل کیا تھا۔ یہ تحریفات ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم نے پھر پورا ڈیفینس اور دفاع کیا انبیاء کی عصمت کا، انبیاء کی عزت کا، انبیاء اور رسول کی ناموس کا، اس لیے قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات کتاب ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، اگلی صبح موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں آئے کہ میں پتہ کروں کہیں کسی کو کل کے واقعے کی خبر تو نہیں۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، دیکھا کہ وہی بندہ جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فیور کرتے ہوئے دوسرے بندے کو مکہ مارا، جس کے نتیجے میں وہ بندہ قتل ہو گیا تھا، دیکھا یستصرخ، وہ پھر فریاد کر رہا تھا۔ اگلے دن وہ ایک نئے آدمی سے لڑ رہا تھا، وہ جس کی وجہ سے کل قتل ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا آج وہ ایک اور نئے فرعونی آدمی سے لڑ رہا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اسے ڈانٹا، یعنی کل بھی اس نے پکارا تھا موسیٰ میری مدد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرتے ہوئے دوسرے بندے کو مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا۔ اب آج پھر شہر میں آئے تو اس بندے نے نیا رپھڑ کسی اور کے ساتھ ڈالا ہوا تھا، تو پھر کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام میری مدد کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے غصے میں آ کے کہنے لگے تیرا روز کا یہی کام ہے، ہر روز تو ایک نئے بندے کے ساتھ لڑائی لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ انک لغوی مبین، تو بڑا واضح گمراہ آدمی ہے، تو روز کوئی نہ کوئی جھگڑا کرتا ہے محلے کے اندر۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، خیر ڈانٹ تو دیا اس کو، لیکن اپنی جو قوم تھی بنی اسرائیل اس کی فیور بھی ضروری تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ جو دوسرا فرعونی آدمی آج اس کے ساتھ لڑ رہا نا اس کو پکڑے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے ہاتھ آگے کیا اس کو پکڑنے کے لیے، اب یہ بے وقوف آدمی سمجھا کہ چونکہ مجھے ڈانٹا ہے پہلے تو آج مجھے پکڑنے لگے ہیں۔ قال، کہنے لگا یا موسیٰ، موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اج مینوں مارنا جی میں کل ایک بندہ مار چھڑیا جی، یعنی جس کی فیور کی، جس کی مدد کی، وہ بندہ منہ سے اب بک نکلا، کہتا کل ایک بندہ مارا تھا آج مجھے مارنے لگے ہو۔ اب اس فرعونی نے جب یہ لفظ سنے کہ اچھا جو کل بندہ مرا وہ موسیٰ نے مارا ہے، اس فرعونی نے اپنے پلو چھڑا کے یہاں سے دوڑ لگا دی، مڑ کے نہیں دیکھا، وہ فرعون کے محل میں چلا گیا، کہنے لگا کل کے قتل کا پتہ چل گیا ہے، جو بندہ کل ہمارا مرا تھا شاہی باورچی خانے کا وہ موسیٰ نے قتل کیا تھا۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے، کہنے لگا موسیٰ مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے کل شام بھی ایک بندہ آپ نے مار دیا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، آپ بس سختی کرتے ہیں، آپ اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیکی دیکھ کے کسی پہ کرنی چاہیے، نیکی کرتے ہوئے دیکھیے کہ وہ اس اہل ہے کہ نہیں، آپ کو تو نیکی کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، لیکن وہ دانشور لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف دوست سے چلاک دشمن زیادہ، سمجھدار دشمن زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر ایسا کوئی بے وقوف انسان ہے تو مت اس کے سامنے اپنے کسی راز کو افشا ہونے دیجئے۔ اب دیکھیے اس کی مدد کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کل،
آج خود ہی اس بندے کے تھرڈ پرسن کے سامنے بولتا ہے، کہتا ہے کل بھی ایک بندہ ماریا تھا جی مینو مارنا جی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام آج بھی اس کی فیور میں آگے بڑھے ہیں لڑائی کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس نے جا کے فرعون کے محل میں بتا دیا جس بندے کے ساتھ آج یہ لڑ رہا تھا، اس نے کہا کل جو بندہ مرا وہ موسیٰ نے مارا ہے۔ اب کیا ہوا؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، سارے کیبنٹ بیٹھی فرعون کی، اور انہوں نے کہا ہاں واقعی ہمیں پہلے شک تھا موسیٰ اپنی قوم کی فیور کرتا ہے، بنی اسرائیل والوں کے لیے درد دل رکھتا ہے، جبکہ ہم تو ان پہ مظالم کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سارے مل کے کہنے لگے موسیٰ کو گرفتار کر کے لاؤ اور بدلے میں موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب یہ یہاں پہ صورتحال چلی، یہ میٹنگ ہوئی، ایک بندہ انہی میں سے موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے اگر نیکی کی تو اس نیکی کا ریوارڈ مل گیا، بدلہ مل گیا ہے کہ ایک ان نون پرسن ہے، ایک گمنام آدمی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ہمدردی ڈال دی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، آگے چل کے سورہ یاسین میں وہ جو حبیب نجار کا تذکرہ ہے وہاں پڑھیں گے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، وہاں پہ آدمی کا ذکر بعد میں کیا گیا، یہاں آدمی کا ذکر پہلے کیا گیا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، وجہ کیا ہے؟ عربی کا اصول ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بڑی خاص بات ہو نا اس کو پہلے رکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں آدمی کا پہلے رکھنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نر آدمی تھا، مرد آدمی تھا، اسے اتنا بھی پتا تھا کہ اگر یہ لیک ہو گئی رپورٹ کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بگایا تو میں مارا جاؤں گا۔ صاف سی بات ہے کہ ادھر حکومت مشورہ کر رہی ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، یہ بندہ اٹھ کے ابھی وہ فوجی وہاں سے نکلے نہیں، یہ گلیوں میں سے ہوتا دوڑتا دوڑتا فٹافٹ آ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے فرار کروا دیتا ہے، تو یہ انتہائی مردانگی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے عربی اصول کے مطابق یہاں پہ رجل پہلے آیا ہے، سورہ یاسین میں رجل بعد میں آیا، کیونکہ وہ حبیب نجار بیچارے کمزور سے آدمی تھے، تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک آدمی دوڑتا ہوا شہر کے پرلے کنارے سے آیا، قال کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، لوگ سردار آپ کے قتل کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں، آپ میری مانیے، فخرج یہاں سے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں آپ کا بڑا خیر خواہ اور بڑا ہمدرد ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، یہاں سے 8 دن کی مسافت پہ مدین تھا، موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کر لیا، انتظار کرتے ڈرتے یہاں سے نکلے، اور ساتھ رستے میں ایک دعا کر رہے ہیں، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دیجئے۔ اب سمجھ آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کیوں چھوڑا اور مدین کیوں پہنچے تھے۔ اب مدین میں پہنچنے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، انشاءاللہ الرحمن وہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ سے قرآنی آیات کی عملی تفسیر بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرمائے، ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم اپنے دن کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دن کے باقی معاملات میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دے، ہمارے گھروں میں برکتیں فرما دے، ہمارے بچوں کے معاملات میں برکتیں فرما دے، نیک اسباب پیدا فرما دے، نوکریوں کے لیے، روزگار کے لیے جو پریشان ہیں اللہ کریم نیک اسباب ان کے لیے مہیا فرما دے۔ جو بیرون ممالک میں ہمارے بہن بھائی فہم القرآن کے اس سفر کا حصہ ہیں اور مقیم ہیں، اللہ ان پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی اور ان کے جان مال کی حفاظت فرما کے جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو فہم قرآن کلاس کا لیکچر دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔
قرآن مجید نماز اور مصنون اذکار سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے۔ قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سمجھیں واٹس ایپ گروپس اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپس مثال دین المدینہ ممبر بننے کے لیے 00923167983575 00923352520207